اگر کوئی بندہ رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک سیل فون یوز کرتا رہتا ہے اور اس میں اس کے لیے کوئی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اور کنیکشن باہر کسی سے کنیکشن ہے کیا کہ ٹیلی فون پہ کوئی اس کو الیور نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کام کرو جیسا کہ میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کچھ وقت کے لیے یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ سیل فون استعمال ہی نہیں کرنا، پھر پابندی ہٹائی جاتی ہے کہ سیل فون کا سینسیبل استعمال کرنا ہے۔ تو جو اڈلٹ ہوتا ہے اس کا تو ذمہ داریوں کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ جیسے کہ جو دیگر ذمہ داریاں ہیں۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے اینٹی کاؤنسلر کون ہوتا ہے؟ جی اینٹی کاؤنسلر، ایک تو کاؤنسلر ہوتے ہیں نا جی، جو آپ کو غلط باتوں کی طرف لگا رہا ہو۔ اچھا، معاشرے میں غلط باتوں کی طرف لگانا کتنا عام ہے؟ گھروں میں بھی لوگ درانیاں جٹھانیاں اور سب یہ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار شریک چاچے تائے مامی، یہ سب غلط باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ان غلط باتوں کے نتیجے میں ہم پھر وہی غلط کام کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ہم وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں نا۔ ہم سارے انسان گلیبل ہیں نا، گلیبل، گلے کا مطلب ہے کانوں کے کچے، اور ایسی پٹیاں کون پڑھاتا ہے؟ اینٹی کاؤنسلر پڑھاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ ریگولرلی آتے ہیں وہ یہاں کی باتوں کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب وہ جا کے باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ باہر کے لوگوں کی باتوں کا بھی اثر لینے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں، اس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اچنبھا نہیں ہوتا کہ جب کوئی پیشنٹ واپس جا کے تو ریورس گیئر لگاتا ہے۔ ہم سب زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں، جو ارادے کرتے ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم سب وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، ہم سب شوگر اپنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہوتی، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کہتا ہے واک کرو تو ہم نہیں کرتے، اس کی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب آپ جڑے رہتے ہیں، اپنے سٹرکچرز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ کوئی سٹرکچر سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ آج بھی یہاں بیٹھا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ وہ چلا گیا بغیر آپ کی اجازت کے، بتائے بغیر آپ کو، ہاں اجازت بھی کوئی نہیں، بتایا بھی کوئی نہیں، اور پھر 12 بجے وہ واپس آئے۔ تو آپ کی اجازت طلب کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی ٹریٹمنٹ مکمل کرتے ہیں وہ نہ تو پہلے جیسے بنتے ہیں دوبارہ، نہ وہ ایک دم فرشتے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیچ کی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ وہ بنتے ہیں، بیچ کی کوئی چیز، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف چلتے ہیں۔ اگر وہ سٹرکچر سے جڑے رہے، اگر وہ سٹرکچر سے نہیں جڑے ہوئے تو وہ واپس لڑک کے پرانی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی کراماتی شخصیت یہاں نہیں ہے۔ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم کریں گے وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہم بھرتے ہیں، اور جو لوگ پروگرام کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد مینڈیٹری جو سٹرکچر ہے اس کو بھی ایڈہیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تو انویریبلی ہم نے ان کو خوش دیکھا، ان کو خوشحال دیکھا، ان کو ترقی کرتے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پھر ان کے اندر ہم نے دیکھی۔ لیکن جو اس بات پہ جن گھروں میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ ٹیلی فون ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور سگریٹ میں پیوں گا، اور میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی جاؤں گا، تو مجھے ایسے گھروں کے بارے میں تشویش ہوتی ہے۔ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بندہ راضی کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، تو وہاں مجھے تشویش نہیں ہوتی زیادہ۔ اور بندہ اڈلٹ ہو یا اڈلٹ نہ ہو، ماں کی تابعداری
کس عمر میں انسان پہ لاگو نہیں رہتی؟ مجھے بتا دیں. تاحیات رہتی. ایسی کوئی ایج جس میں ماں کی تابع داری، والد کی تابع داری، قانون کی تابع داری. بٹھائیں ان کو، ادھر واپس لیں. وہ بعد میں کرائیے گا پیار. اس وجہ یہ لاجک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یعنی اپنے کام ٹیلی فون کو جو ہے رسپانسبلی استعمال کرتا ہے اور ایک رسپانسبلی استعمال نہیں کرتا تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانک سکتے. لیکن یہ طے ہے کہ اگر آپ آن کال ڈیوٹی پہ نہیں ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کسی اسپتال میں ڈیوٹی دے رہے ہیں جہاں سے کال آئے گی اور آپ نے اٹینڈ کرنی ہے اور آپ نے جواب دینا ہے، تو پھر تو آپ کا فون رات کو 9 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کال کر رہے ہیں، کوئی ہدایات دے رہے ہیں. ادروائز کوئی بھی بندہ، جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ رات 9 بجے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے فون بند کر کے رکھ دیا کرو، ان کو بھی سلا دیا کرے، چاہے اکٹھے ہی سوا دیا کرو انہوں نے. ٹھیک. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک نئی ڈیوائس ہے، موبائل فون ایک نئی ڈیوائس ہے. اس کے جو مینرز ہیں جنہیں موبائل مینرز کہا جاتا ہے، موبائل مینرز میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتے. یہ موبائل مینرز ہیں. اگر میں بیٹھا ہوں دفتر میں اور آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو مجھے کال آئے گی تو میں آپ سے اجازت لوں گا کہ میں یہ کال لے سکتا ہوں. تو گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اس وجہ سے کہ وہ اڈلٹ ہے وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر موبائل استعمال کرے؟ کہیں بھی ہم ہوں گے، اگر 2 لوگ ہوں گے تو ایک کی لیڈرشپ واضح ہونی چاہیے. اگر 2 لوگ ہیں تو ایک کی لیڈرشپ واضح ہونی چاہیے، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ کسی ایڈونچر پہ ہوں. اس میں اڈلٹ اور نو اڈلٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا خیال ہے کہ چند دن جب آپ صبر جاری رکھیں گی، یعنی انتظار جاری رکھیں گی اور حکمت عملی پر عمل کرتی رہیں گی، تو امکان ہے کہ یہ موبائل فون آپ کو دے دیں گے. لیکن پھر اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو آپ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے، بندے نو کام پہ ہی جاتا ہے نا کسی نے کوئی نہ کوئی، تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے، کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس چیز کو؟ لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کی نیڈ ہے کہ اس کی وانٹ ہے. جو وانٹس ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک. لو جی اب آ جائیں. وہ رات کیا ہوا تھا جی؟ بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی سگریٹ کی. تو آپ کو چاہیے تھا اپنے ابا کو بتا دیتے کہ بھی مجھے سگریٹ کی کریونگ ہو رہی ہے، کوئی ڈبی شبی لے آ کے دو. بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ کو بھی چاہیے تھا کہ اگر یہ گھر سے اس طریقے سے بتائے بغیر چلے گئے تھے تو آپ مجھے یا ان کے کاؤنسلر کو، اچھا بتایا تھا، فون میں صاحب کو بتایا تھا تو ان، اچھا ادھر ان کانٹیکٹ رہے. اچھا تو پھر چاہیے تھا کہ مجھے بھی رپورٹ کر دیتے. نارملی تو آپ جیسے سب کرتے ہیں تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. تو کریونگ ہو رہی تھی، انہوں نے مان لیا کہ کریونگ ہو رہی تھی. لیکن اگر آئندہ آپ کو کریونگ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اب نہیں جائیں گے. کیا کریں گے؟ کیا شیئر کریں گے کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے. اور آج کے بعد آپ کریونگ کے اوپر اپنا نالج بڑھائیں گے. کریونگ کے اوپر آپ جائیں گے گوگل پہ کہ کریونگ کو کیسے مینج کرتے ہیں. دنیا میں لوگ کریونگ کو ہم سب مینج کرتے ہیں. اگر ہم سب کریونگ کو مینج نہ کرتے ہوتے تو ہم سب بے تحاشا کھا رہے ہوتے. تو ہم کہیں نہ کہیں کریونگ کو مینج کرتے ہیں تو اپنے وزن کو قابو میں رکھتے ہیں. کریونگ کو مینج کرتے ہیں تو دوسرے کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. کریونگ کو مینج کرتے ہیں تو لال بتی نہیں کاٹتے. تو موسٹ آف دی ٹائم ہم اپنی کریونگ کو مینج کر لیتے ہیں. ایک تو جو بلیف ہے، آپ کا جو بلیف ہے اس کو کلیئر کر لیجئے کہ کریونگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پر حاوی ہے.
اصل میں آپ ہیں جو کہ کریونگ پر حاوی ہے. اور کریونگ ہے کیا؟ کریونگ بنیادی طور پر آپ کے اندر جو ایک اینیمل ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اینیمل ہے. دیکھو اللہ نے چیز کیسی ودیا بنائی ہے، بنایا بندہ وہ ایک اینیمل رکھتا ہے، لیکن اینیمل سے بندہ نہیں رکھا. یہ آپ کو اندازہ ہے نا کہ کسی اینیمل میں بندہ نہیں رکھیا، لیکن بندے دے وچ اینیمل رکھیا ہے کوئی نہ کوئی. ہن تکر 16 اینیمل نے جڑے پہچانے گئے نے جڑے انساناں دے اندر ہوندے نے. اور یہ جو ساری کریونگ ہوتی ہے یہ ان اینیملز کی طرف سے ہوتی ہے. کریونگ آپ کی طرف سے نہیں ہوتی، آپ کے اندر جو اینیمل ہوتا ہے کریونگ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بچپن سے انسان جب اپنا سفر شروع کرتا ہے زندگی کا تو وہ ایکچولائزیشن کی طرف سفر جاتا ہے. یعنی ایکچولائزیشن ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی کریونگز پہ قابو پانے کا سفر جاری رکھتا ہے. اور جب وہ اپنی کریونگز پہ قابو پانے کا سفر مکمل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ ایکچولائزڈ ہو گیا ہے. مذہبی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ نفس مطمئن ہو گیا ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے اس کو. یعنی یہ وہ سٹیج ہے جو زندگی میں ہمیں جتنی جلدی ہم اچیو کر لیں تو باقی کی زندگی انجوائیبل ہو جاتی ہے. یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے اندر کا جو جانور ہے جو امپلس دیتا ہے کہ تم یہ کرو اور ابھی کرو اور یہ تمہیں لیے مسٹ ہے، یہ تمہیں کر کے ہی چھوڑنا چاہیے، اور اس کو پہچاننا، جانور کو، اپنے اندر کے جانور کو پہچاننا کہ یہ کون ہے جو مجھے اوور پاور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس کے خلاف آپ کو مدد لینی پڑے کسی کی تو وہ بھی لے لینی چاہیے. مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ ابو مجھے کریونگ ہو رہی ہے تو ایک طرح سے آپ ایک ہائر پاور سے مدد مانگتے ہیں اپنے اندر کے اینیمل کے خلاف. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کا جانور کہے کہ تو تے اڈلٹ ہو گئے ہیں، آپ بھی تو 18 سال سے زیادہ ہی ہیں نا. تو یہ مشورہ بھی وہ دے سکتا ہے کہ تم تو اڈلٹ ہو، تمہیں کسی بڑے چھوٹے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بہت زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ویسٹ کی وجہ سے کرتے ہیں، امریکہ کی وجہ سے کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ کی زندگی میں یا ویسٹ کی زندگی میں انسان کی کتنی مرضی چلتی ہے. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر بیلٹ نہیں لگائے گا تو اس کو جرمانہ ہوگا، اگر ساتھ کے بندے کی بیلٹ نہیں لگی ہوگی تو جرمانہ ڈرائیور کو ہوگا. اور اگر فرش گیلا ہوگا تو اس کو وہاں ایک چپکا کے بورڈ لگانا پڑے گا، ویٹ فلور. ذرا سی بات پہ وہاں پابندیوں کا سامنا ہے. اور اگر کوئی کسی کو ریمارک دے دے، کالا ہونے پہ ریمارک دے دے تو وہ قانون کے اندر زد میں آ جاتا ہے اور وہ گرفتار ہو سکتا ہے، حالانکہ کوئی اپنے منہ سے کسی کو کالا کہہ رہے نا. تو جتنی پابندیاں ویسٹ میں اور امریکہ میں ہیں ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافی بیچتا ہے اور کافی کا کپ ضرورت سے زیادہ گرم ہے اور خریدنے والے کا ہاتھ جل گیا ہے تو لاکھوں ڈالر جرمانہ ہو جائے گا، وہ سو کر سکتا ہے. تو یہاں پہ تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں. لیکن اگر بندہ اپنی والدہ کو یا والد کو مدد کے لیے نہیں بلاتا تو وہ بے یارو مددگار ہے. ہم سب کو اپنی راہیں سیدھی رکھنے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میں کچن کے عملے کو کہتا ہوں کہ مجھے کھانا تھوڑا دینا. وہ کسی نامعلوم محبت کی وجہ سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کھانا تھوڑا دو، تھوڑا کھانا دو. کہتے تسی جنہ کھانا ہے وہ کھا لو، باقی چھٹ دینا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں اتنا بہادر ہوتا، اتنا میں ببر شیر ہوتا تو چڑیا گھر میں ہوتا. تو آپ مہربانی کریں کھانا تھوڑا دیں. پھر میں ان کو پیمانہ دیتا ہوں کہ یہ ناپ کے اتنا کھانا دینا ہے، اگر آپ زیادہ دیں گے میں زیادہ کھا جاؤں گا. تو کہیں کہیں ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم مدد نہیں لیتے تو ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے والدین آپ کے اگر کریونگ ہو رہی ہے تو والدین کو بتائیں، اور والدین آپ کو مشورہ دیں گے کہ اپنے کاؤنسلر سے بات کریں. تو کاؤنسلر آپ کو کوئی ٹپ دے دے گا
اور آپ کو کوئی ایک مشورہ دے دے گا کہ یہ کام کر لیجئے تو اس سے آپ کو کریونگ نہیں ہوگی. لیکن ویسے آپ سب کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے کریونگ کا. اسٹوڈنٹ جو چیز بھی آپ کی ریکوائرڈ ہے آپ کو اس کا اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے. لیکن کیا آپ کے گھر میں ایشو یہ ہونے چاہیے کہ موبائل استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا آپ کے گھر میں ایشو ہونے چاہیے کہ نشے کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو سارا گھر تڑپتا ہے، یہ تو جانتے ہیں نا کہ نشہ آپ کرتے ہیں تو سارا گھر تڑپتا ہے. تو پھر آپ کو کچھ کرنا چاہیے نا کہ آپ کا گھر نہ تڑپے، صرف آپ تڑپے. تو جب گھر ایک یونٹ ہوتا ہے، جب گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سٹیکس ہوتے ہیں، جب گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ نفع نقصان ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ میں نشہ کرتا ہوں تو اپنا نقصان کرتا ہوں، کسی کا تو نہیں کرتا، تو یہ بنتا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز گھروں میں چلتے رہتے ہیں. جب آپ یہاں سے پروگرام مکمل کر کے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سٹینڈز ہیں کہ گاڑی نہیں چلانی، یہ سگریٹ نہیں پینا، یہ سیل فون نہیں استعمال کرنا، سلپری فرینڈز کو نہیں ملنا، پرانے جگہوں پہ اڈوں پہ نہیں جانا، تو یہ ساری باتیں طے کی جاتی ہیں نا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سلپ اینڈ سلائیڈ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کس وجہ سے مجبور ہو کے کل آپ کو کہا کہ ابھی کچھ نہ کرے، صبح دیکھی جائے گی. آپ کا ایک آخری فقرہ تھا I am tired of handling them. I am tired of، کیا اس کا ٹرانسلیشن کرے ذرا؟ ان کو سنبھالنے میں میں تھک چکی، میں تھک گئی. مجھے بتائیے آپ تھکنا افورڈ کر سکتی ہیں؟ نہیں، پر آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں تھک جاؤں گی، تو آپ اسے اتنا کرتے ہیں نا کہ آپ تھکیں نا. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ڈمبل کر رہے ہیں یا کوئی چیز کر رہے ہیں تو آپ اتنا کریں نا، ڈنڈ بیٹھ کے اتنی لگائیں نا جتنے سے آپ تھکیں نا، یا پھر اپنا سٹیمنا بڑھائیں. لیکن بندہ تھکتا کب ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ تھکتا کب ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں گیسٹ آ گئے اور آپ کو ایک کی بجائے 3 کھانے بنانے پڑے ہیں، اور آپ کو کک بھی آج نہیں ملا، آپ کی میڈ بھی جا چکی ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ 3 کھانے کیسے بنانے ہیں، اور آپ 3 کھانے بنانے شروع کرتے ہیں اور روٹیاں پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہو نہیں رہا، ایک ہنڈیا جل جاتی ہے، ایک دوسری میں کچھ نمک زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی. یعنی جب بندے کو ضرورت سے زیادہ ایسے کام کرنے پڑیں جو کہ اس کو کرنے نہیں آتے تو وہ تھک جاتا ہے. لیکن جب آپ وہ کام کر رہے ہو جو کہ آپ کو کرنا آتا ہے اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں تو کامیابی آپ کو تھکن نہیں ہونے دیتی. تو جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیکھ لیں، یہ سکل سیکھ لیں، کیونکہ آپ کے اندر ول جو ہے وہ 110% ہے. ول 110% ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں، اپنے بچوں کو سمیٹ لیں، یہ ول 110% ہے. اور سکل کا معاملہ بہت خراب ہے. سکل کا معاملہ اتنا خراب ہے، اور وہ آج کا نہیں خراب، وہ 20 25 30 سال کا خراب ہے. جب آپ اپنے بچوں سے لاڈیاں کر رہے تھے نا، جب وہ 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، اور آپ ان کی اہمی باتوں کی تعریف کیے جاتے تھے. کبھی آپ نے گھروں میں رواج دیکھا ہے 2 سال کے بچے نے کوئی لفظ بول دیا ہے رولا پہ جاندہ ہے گھر. ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. مجھے بتائے ایڈی انوکھی گل کیڑی کر دیندا اج کل دا بچہ 2 سال دا 3 سال دا. پورے خاندان میں آج کل تو خیر واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فٹافٹ اس کی ویڈیو بنا کے جس میں وہ توتلی زبان میں کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے تو سارے خاندان میں سرکولیٹ کی جاتی ہے، اور ہر کوئی داد و تحسین کے ڈونگرے برساتا ہے کہ آپ کا بچہ تو آئنسٹائن نکل آیا ہے، یہ تو گلیلیو ہے بہت بڑا. تو یہ جو ہے نا، بچوں کو ہم پیمپر کرتے ہیں 3 سال کی عمر میں،
4 سال کی عمر میں جو منہ سے نکلا فوراً کر دیا اور ان کو کوئی ذمہ داریاں نہیں دیں. اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو بچوں کو عیش کیوں نہ کرائیں؟ یہ فکرہ سنتے ہیں کبھی آپ؟ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو بچوں کو عیش کیوں نہ کرائیں؟ بھئی عیش ضرور کرائیں، بچوں کو خراب تو مت کریں. اور باقاعدہ سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ بچوں کو پیار کی ریزنیبل ڈوز دیں، اوور ڈوز نہ دیں، ریزنیبل ڈوز دیں پیار کی. جتنا آپ دیں اتنا وہ دیں، پھر جتنا وہ دیں اتنا آپ دیں. تو پیار کا جو لین دین ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ یک طرفہ طور پر صدقے واری قربان. آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے صدقے میں تیرے باری؟ سب نے کہا. کتنے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ابا جی میں تاڑے صدقے میں واری تاڑے؟ جی کیا ہے تسی کیا کبھی نہیں؟ میں حال احمد امجد حسن نے کہا ہوگا اپنے ابا کو کبھی کہا کہ ابا جی تاڑے صدقے واری میں؟ نہیں. کوئی ایک مثال بتا دیں مجھے، کوئی ایک مثال بتا دیں آپ میں سے کسی نے اپنے لکھی پڑھی گل ہے کبھی کہا کہ میں صدقے میری تاڑے تو جان قربان میں باری؟ اس سے آپ جی صدقے باری پھر بھی نہیں کہتے، لو یو کہہ دیتے ہیں. لو یو، وہ لو یو کہتے ہیں، صدقے واری نہیں کہتے. پھر بھی لو یو کر کے ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب بچہ کہتا ہے نا لو یو تو پوری کائنات میں نغمے بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کو ذمہ داریاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے. 4 سال کے بچے کو بھی ذمہ داریاں ماں دے سکتی ہے، والد دے سکتا ہے، کہ ان کی وہ جو کھیل تماشے ہیں ان میں سے وقت نکال کے بچے ذمہ داریاں پوری کرتے نظر آئیں. اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے، لاہور میں نہیں ہوتا. لاہور سے 50-60 کلومیٹر دور کسی گاؤں میں جہاں سکول بھی نہیں ہوتا، جہاں بچے پڑھتے بھی کوئی نہیں ہیں، اور ماں باپ جو کام کرتے ہیں بچے اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایسی فیملیوں کو جس میں بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی آپ کے بچے کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو ذمہ دار بنایا ہے تو وہ ذمہ دار بن جائیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ تم بیٹھو ہم تمہارا حکم بجا لائیں گے، ہم نے تمہارے لیے اتنے ملازم کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ اس لیے تو رکھے ہوئے ہیں کہ تمہاری وہ حکم پہ چلیں. اور بچے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں ملازموں کو کہ یہ لا دو وہ لا دو، اور والدین جو ہے اس بات پہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جی میں جب بچوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ یہ کام کریں یا وہ کام کریں تو کہتے ہیں نوکر کس لیے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ نوکر میں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے، میں خود بھی اپنے کام خود بھی کرتی ہوں. ایون آپ یہ کام قضا کر رہی ہیں نا، آپ قضا کر رہی ہیں نا، قضا ویلے دی نماز نہیں نا پڑھ رہے. اے ہن شروع کیتا ہے نا تسی؟ نہیں شروع سے کیا ہوتا تو آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں دیکھو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ جیسے ذمہ داریاں آپ اٹھایا کرتے تھے، آپ کو چاہیے پہلی فرصت میں اپنی اولاد کو ذمہ داریاں اٹھائیں، اور یہ آپ اس کے ساتھ سب سے نیکی کا کام کریں گے. کیونکہ جو بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے، جو بندہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ انجوائے نہیں کر سکتا. کیونکہ جو کمفرٹ زون سے نکلے گا وہ کمفرٹ میں آئے گا تو انجوائے کرے گا. اگر کوئی بندہ رہتا ہی کمفرٹ زون میں ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ کمفرٹ کو انجوائے کرنا بند کر دے گا. مجھے بتائیں کہ باہر والی گرمی والی جگہ سے جب بندہ اے سی والی جگہ پہ آتا ہے تو آتے ہی کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا یہ اچھا کتنی دیر فیل ہوتا ہے؟ نہیں تھوڑی دیر.
اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کی ہے. پھر واپس جب باہر جاتے ہیں تو ایک دفعہ سبق پھر یاد آ جاتا ہے کہ اے سی میں تھے. تو لائف میں اگر کسی نے انجوائے کرنا ہے تو اس کو تیزی کے ساتھ شفل کرنا پڑے گا, کمفرٹ زون سے نکل کے ڈسکمفرٹ زون میں آنا پڑے گا, اور ڈسکمفرٹ سے واپس کمفرٹ زون میں آنا پڑے گا. یہ کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ہوگا. کچھ چیزیں میری عجیب و غریب دلچسپ ہیبٹس ہیں جس کا لوگوں کو نہیں سمجھ لگتی پر مجھے سمجھ لگتی ہے. مثال کے طور پر جب میں گھر واپس جاتا ہوں تو میں یہاں سے گاڑی پہ نہیں بیٹھتا. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ گاڑی جو ہے یہ کنیڈ کالج تک یا ادھر میک ڈونلڈ تک لے جائیں یا فضل الدین تک لے جائیں, تو میں پھر وہاں آ کے بیٹھوں گا. اور پھر میں واپس جاتا ہوں تو شیر پاؤ پل اترتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ میں کہتا ہوں مجھے اتار دو, پھر میں سڑکیں کراس کرتا ہوں, پھر میں پیدل چلتا ہوں, اور باقی کا حصہ میں پھر گھر ویسے پہنچ جاتا ہوں. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ جی, جو کار کا کمفرٹ ہے اس کو مسلسل انجوائے کرنے کے لیے, کہ یوز ٹو نہیں ہو گئے. یوز ٹو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ مزہ کھو دیا. اور جب آپ کوئی مشکل میں جاتے ہیں اور پھر آسانی میں آتے ہیں, یا جب آپ کو کوئی امتحان سامنے آتا ہے اور وہ آپ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا انعام ملتا ہے اور پھر آپ دوبارہ یہ کرتے ہیں. تو جب آپ ایک تو ہے کہ جس کو آپ جو چیز دیں گے وہ اس کا مالک ہو جائے گا, ذمہ داریاں دے گا تو وہ ذمہ دار ہو جائے گا. اور وہ آپ کے یعنی ابھی آپ نوجوان ہی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بچہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا. آپ کو اس کے بارے میں تشویش نہیں ہوتی, ورنہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کی بنے گا, میں اس کے لیے کوئی جائیداد اتنی بنا دوں کہ یہ بیٹھ کے کھائے. بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تحفظ مل جائے ہمیشہ کے لیے, اور یہ ایسا پھر ہو نہیں پاتا کیونکہ وہ بچوں کو عملی طور پر وہ چیز سکھا نہیں رہے ہوتے. تو جب آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ کمفرٹ زون سے باہر کیسے نکلنا ہے, تو بچے جو ہے پھر خوشی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں. وہ کبھی جا کے کھانا کھا کے دیکھتے ہیں میک ڈونلڈ سے, پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں لگتا ہے مزہ نہیں آیا, پھر وہ کافی پینے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا, پھر وہ آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں, پھر مزہ نہیں آیا, پھر وہ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. ہینگ آؤٹ, وہ لٹک جاتے ہیں کمبے کے ساتھ, تو ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. مطلب وہ بیچارے فن آفٹر فن کرتے ہیں اور ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ یہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ یہ مزہ کیوں نہیں آ رہا. تو آپ دیکھ لیں نشے میں بھی لوگ پہلے سگریٹ پیتے ہیں, پھر ان کو سگریٹ میں مزہ نہیں آتا, پھر وہ چرس پیتے ہیں, پھر وہ چرس چھوڑ کے ہیروئن پیتے ہیں, ہیروئن چھوڑ کے پھر وہ یہ کرتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں. ورلہ پران زندگی ہے, بھٹکتے رہتے ہیں بچے ہمارے. جی ہاں دیکھیں, وہ انہوں نے ایک نیا طریقہ بتایا کہ میں یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھا کہ اس دوست کے پاس جا کے دیکھوں, اس دوست کے پاس جا کے دیکھوں, تو اس دوست کے پاس جا کے دیکھوں. اور گھر آ کے کبھی نہیں آپ نے سوچا ہوگا کہ گھر میں بھی مزہ آ سکتا ہے, اپنے ابا اپنی اماں کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آ سکتا ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے سے بھی مزہ آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ ریگولرلی اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں اور اپنے بچوں کو کمفرٹ زون سے نکالیں. چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو, اگر وہ رو رہا ہے اور وہ اپنے دودھ کے لیے رو رہا ہے تو بھاگ دوڑ نہ کرے, آرام سے دودھ بنائیں تاکہ بچہ اس دوران یہ سیکھ جائے کہ دودھ کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. یہ بچہ صرف سیکھ جائے گا کہ کوئی بھی چیز مجھے چاہیے, مجھے انتظار کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کا بچہ انتظار کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ گریٹیفیکیشن کے لیے امپلسو نہیں ہوگا, وہ انتظار کرے گا. اگر اس کا موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ انتظار کرے گا کہ کچھ دیر کے بعد اچھا ہو جائے گا, ورنہ وہ سگریٹ پی کے ٹھیک کرنا چاہے گا. جی
دیکھیے یہاں چونکہ ری ہیبس دنیا میں ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو ری ہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ڈیلنسی اسٹریٹ نام کا ایک ری ہیب ہے دنیا میں جہاں پہ اسٹریٹ سے لوگ آتے ہیں اور جیلوں سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں جو بندہ بھی آتا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام جو لگایا جاتا ہے، کبھی آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے گا، سب سے پہلا کام یہ لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موپنگ دی فلور، یعنی فرش صاف کرنا ہے۔ وہ ایک لمبی سی بانس ہوتی ہے، اس کے آگے وہ کچھ گیلا کپڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں صاف کرو۔ تو میں جب پہلی دفعہ گیا، میں سرکاری دورے پہ تھا تو وہاں وزٹ کے لیے گیا، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں لگی 32 سال پہلے کہ صاف تو ہیں فرش، اے صاف کیوں کرائی جاندے نے کری کوئی، یعنی وہاں جو 2-3 گھنٹے کا ٹائم گزرا تو میں نے کہا کہ یہ کرتے کیا ہیں، ادھر سے صاف کرتے کرتے ادھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آ کے تو پھر ادھر سے صاف کرتے کرتے پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ موپنگ دی فلور، جو طبیعت کے خلاف کام ہو وہ کرنا جو ہے زیادہ کارآمد رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت اچھے فیملی بزنسز کے حامل ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا نے اچھے بزنس اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب جوان ہوتے ہیں تو وہ ان بزنسز میں سیدھے جا کے ڈائریکٹر لگ جاتے ہیں اور بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر انہیں پوچھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ شوگر مل والے بزنس کو دیکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ فکرہ بولتے میں اس کو دیکھتا ہوں، میں وہ ٹیکسٹائل مل والے بزنس ہے نا اس کو میں دیکھتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بزنس کو جو دیکھتے ہیں وہ بزنس کے چیلنجز کو نہیں دیکھ سکتے، وہ مینیج نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ شام کو انہوں نے کوئی بندوبست رکھا ہوتا ہے ایسے تمام 35 سالہ نوجوانوں نے کہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں کوئی کوٹھی لی ہوتی ہے جہاں ایک بندہ مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوست ہی ہوتا ہے جو اب فقرہ ہو گیا ہے، اور وہ شام کو وہاں جو ہے شراب اور محفل پارٹی اور پھر رات کو لیٹ میں آئس اور یہ کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بزنس سلامت ہے، ان کا بزنس سلامت کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں طریقہ کار یہ ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ اپنے بچوں کو باپ دادا کے کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں کہ جو بھی کلائنٹ آتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولو، اور جب وہ گزر جائیں تو سلام کر کے دروازہ بند کر دو۔ کیا آپ نے یہاں کبھی دیکھا کسی کو؟ نہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں آپ جائیں اور آپ کو ایسا نظر آئے کسی کاروبار میں، کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں، اگر آپ کو کسی ٹیکسٹائل میں نظر آئے کہ دروازہ کوئی کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، ایک نوجوان 35 سال کا جو کہ کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہے، میگیل یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، اور وہ پچھلے 1 سال سے دروازہ کھول رہا ہے، تو آپ اس کی قسمت کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس کی بن گئی قسمت، اس کے بارے میں اس کے باپ کو، اس کے دادا کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نسخے ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہارورڈ بزنس اسکول ایک دنیا میں بہت بڑی جگہ ہے جو بزنس کے نام پہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ انتہا ہے، ہارورڈ بزنس اسکول، جہاں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے فیملی بزنسز کا، اس میں وہ یہ سارے طریقے بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں انڈکٹ کرنا ہے تو نیچے سے انڈکٹ کریں، کیونکہ نیچے سے انڈکٹ کر کے ہر 2 مہینے بعد آپ انہیں اوپر لے جاتے جائیں، اور پھر جب وہ کرسی پہ جا کے بیٹھیں گے تو پھر وہ بہت ہی کامیاب بزنس کریں گے۔ رسپانسبلٹی دینا دنیا داری کے بارے میں ہی ہے نا۔ دیکھیں، رسپانسبلٹی دینا ایکچولی اپنے اولاد کو دنیا دار بنانے کے لائق ہے۔ وہ بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اب انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، اب وہ اپنی مشکلات حل کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ بچے یہاں آتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ جو بندہ بھی نشہ استعمال کرتا ہے اس کا موڈ خراب رہتا ہے، اور جس کا موڈ خراب رہتا ہے وہ دنیا داری نہیں کر سکتا۔ دنیا داری صرف وہ کر سکتا ہے جس کا موڈ ٹھیک ہو۔ اس لیے آپ کو بھی سب سے پہلے کہتے ہیں اپنے موڈ ٹھیک کرو۔ رات آپ کو یہی کہنا مقصد ہے کہ کچھ نہ کرو، اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ اور شاید آپ نے سوچا ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے تو میں ان کو مشورہ ہی نہیں دیتا، تو میں نے کہا کہ جی اور کچھ نہیں، اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ لو آپ یہ کام کرتے رہیں روزانہ، اس کو صرف پیار سے کہتے رہے کہ بیٹا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ میری اس میں رضامندی شامل نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوں، میں اپسیٹ ہوں، میں فکر مند ہوں، میں تمہارے مستقبل کے بارے میں ابھی اطمینان نہیں رکھتی،
اور اس کے بعد پھر آپ بات کو چھوڑ کے اور بات کر لیں, چلو بیٹھو کھانا کھاتے ہیں, چلو بیٹھو ٹی وی دیکھتے ہیں, چلو واک کرتے ہیں. یعنی منہ نہیں بنانا, ناراض نہیں ہونا, چھو نہیں کر لینی, سائلنس میں نہیں جانا. یہ جو بات ہے جو سب کو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ قابو پاؤ نا, تو پھر بات شروع ہوگی نا اس کی. تو پہلے تو اپنے آپ پہ قابو پاؤ. کیا آپ کو اپنے موڈ اور مزاج پہ قابو ہے, یا آپ کا بچہ 1 منٹ میں آپ کو تپا دیتا ہے؟ یہی ہے نا مسئلہ. اگر آپ کا بیٹا آپ کو چاہے تو تپا دے, چاہے تو سڑا دے, چاہے تو رلا دے, چاہے تو ہنسا دے, اس کو کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. یہ ہیلدی نہیں ہوتا. ہاں آپ ایک الگ انڈیپینڈنٹ انسان ہیں اور آپ اپنے موڈ کے اوپر قابو رکھتے ہیں, اور پھر آپ اپنے بچے کی بہترین مدد کرتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ سب بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بچے ہیں ہمارے, میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا ساتھ ہے, 43 ایئرز ہو گئے ہیں. مجھے پتہ ہے ان کو تگڑے والدین پسند ہیں, ان کو ماڑے والدین نہیں پسند. یہ میں آپ کو پکا ان کے ساتھ باتیں کر کے بتا دوں کہ ترلے کرنے والے والدین ان بچوں کو بالکل پسند نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کوئی لاجک نظر آتی ہے کہ بچوں کو تگڑے والدین پسند ہیں, عوام کو تگڑی حکومتیں پسند ہیں. کبھی دبئی کے عوام سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی حکومت کیسی لگتی ہے, تو وہ کہیں گے بہت اچھی لگتی ہے. کبھی پاکستان کے عوام کو پوچھیں کہ آپ کو اپنی حکومت کیسی لگتی ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا بولتے ہیں آگے سے. تو یہ جو بچے ہیں ان کو ماڑے والدین نہیں چاہیے. اور بچے ہوں گے جن کے ساتھ گزارا چل جائے گا اگر والدین ماڑے بھی ہوں. یہ بچے جو ہیں اس وجہ سے تگڑے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے. کچھ بچے ہو سکتے ہیں کہ ان کی یہ عیاشی ہو کہ ان کے والدین تگڑے ہوں, لیکن یہ بچے جو ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کے والدین تگڑے ہوں, ورنہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ان کی زندگی کا خطرہ ٹلتا اس صورت میں ہے کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ کوئی گل نہیں, میرا پیو تگڑا ہے, میں انہوں بچا لے. جیسے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں نا کہ تھانے میں پھنس گیا تو میرا پیو تگڑا ہے, میں انہوں چھڑا لے گا. یہ سوچتے ہیں نا سب. اسی طرح یہ سوچتے ہیں کہ میں نشے میں ہوں, میرا پیو میں انہوں نشے چو کٹ لے گا, وہ تگڑا ہے. ہر چیز کے بارے میں فیتھ ہونا چاہیے نا. خالی یہ فیتھ تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں تھانے میں پھنسوں تو میرا والد مجھے وہاں سے چھڑا لے. ایک بچے کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جس بیماری میں بھی پھنسوں گا تو میرا والد ہے نا مجھے بچانے کے لیے. آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بنیادی پہلو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنی امید کو کبھی نہیں کھوتے. دنیا میں عام طور پر ایڈکشن سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 7 سال سے زیادہ نہیں نکالتے. یعنی کسی نہ کسی طرح وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, وہ سک ہو جاتے ہیں. اور ایوریج جو ڈیوریشن ہے جو کہ کوئی اس پروفیشن میں گزارتا ہے وہ 7 سال ہے. اور زیادہ تر لوگ بھاگ جاتے ہیں, یہ کام مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی آسان کام کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. الحمدللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا, اور مجھے شروع کے 1-2 سال میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی, اور امریکہ سے ایک ڈاکٹر آئیں تو میں نے ان کو بتایا کہ کام تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اچھا کرتا ہوں پر تکلیف ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ یہ کام سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو مجھے ویسے وقتی طور پر تو غصہ آیا. میں نے کہا کہ میری تو اتنی مشہوری ہے ادھر, تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں کام سیکھ لوں. تو پھر میں نے ان کی بات پہ غور کیا تو مجھے سمجھ لگا. میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام کرنا نہیں آتا اس میں تکلیف ہوتی ہے, اور جو کام کرنا آ جاتا ہے تو اس میں مزہ آنے لگتا ہے, تو آپ بہتر ہے سیکھ لیں. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ مجھے سیکھنا ہے, اور میں نے آج بھی ہر روز صبح اٹھتے ہوئے میرا پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو سیکھنا ہے. اور اس وجہ سے مایوسی کبھی نہیں ہوتی, تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی, اور کوئی نہ کوئی خوشخبری کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے. کبھی کسی پیشنٹ کی واٹس ایپ میسج آ گئی, کبھی کسی کی کال آ گئی, کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے سرے راہ, کبھی بائی چانس کہیں سفر کے دوران. تو میں آپ کو بھی ایک بات کہوں گا کہ اپنی امید کو نہیں کھونا, کیونکہ جب آپ امید کو قائم رکھتے ہیں تو پھر منزل آپ کو مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی کوشش کے بعد.
تھوڑی ہمت کے بعد. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.